ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن خان۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے بچوں کو غیبت کا زہر نہ پلائیں۔ غیبت کرنا ایک بہت بڑا گناہ اور ہلاکت خیز برائی ہے۔ اس کی زہر نگاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جب بڑے لوگ بچوں کے سامنے بڑوں کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت کا زہر کس طرح بچوں کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، پھر ان کی کتنی مسموم اٹھان ہوتی ہے۔ ایک خاتون کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا خاص شوق ہوتا ہے۔ ان کا گھر جب کوئی پڑوسن یا سہیلی یا میکے کا رشتہ دار آتا ہے تو وہ جی بھر کر اپنے سسرالی رشتہ داروں کی غیبت کیا کرتی تھی۔ ان کے بچے بھی غور سے ان کی غیبتوں کو سنا کرتے تھے۔ بچے ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے خود ان بچوں سے ان کے دادا دادی چاچا چاچی پھوپھیوں کی برائیاں اور خامیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ بڑے ہوتے ہی لڑکوں کا ذہن یہ بنا کر ان کے خاندانوں کے سب لوگ بہت خراب، ان کے بدخواہ، ان کے والدین کی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ پورے خاندان میں صرف ان کے امی ابو اچھے ہیں، باقی سب خراب ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے دل سے ان کے امی ابو کا احترام بھی کم ہونے لگا، کیونکہ فطری طور پر یہ باور کرانا ممکن نہیں کہ دادا دادی اور سارے چاچا ساری پھوپھیاں تو خراب ہیں، صرف ابو جان گندگی کے ڈھیر میں گلاب کا پاکیزہ پھول ہے، یا ماں ایک گلاب کا پاکیزہ پھول ہے۔ احترام کا پورا محل کھنڈر بن جائے تو ایک سالم دیوار بھی بدنما لگتی ہے۔ ماں نے خاندان کے تمام بزرگوں کی وقت گرائی، لیکن ساتھ ہی باپ کی وقت بھی مٹی میں مل گئی۔ وہ وقت بھی آیا جب ان بچوں نے اپنے ماں باپ کی پگڑی اچھالی اور ماں کے ساتھ بد کلامی کی۔ لڑکیوں کا ذہن یہ بنا کر سسرال ایک ایسا گھر ہوتا ہے جس میں شوہر کے سوا سب لوگ نہایت شرپسند اور قابل نفرت ہوتے ہیں۔ ان سے جس قدر دور رہا جائے اتنا بہتر ہے۔ انہوں نے پہلی نظر میں ساس اور نندوں کو چڑیلوں کی صورت میں دیکھا اور کبھی انہیں آزمانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ بلکہ عین مشاہدہ کے ایک خاتون کی نہیں، بہت سارے گھروں کی یہ کہانی ہے۔ میں ایک ایسی خاتون سے بھی واقف ہوں جس نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی ہی نہیں بلکہ اپنی سوکن کی بھی ہمیشہ تعریف کی۔ بچوں کے دل میں دادا دادی کا احترام ایک عقیدے کی طرح بٹھایا۔ کبھی بچوں نے کسی پھوپھی یا چاچی کی شکایت کرنے کی جرات کی تو اس کو سختی سے ٹوک دیا۔ انجام کار خاندان کے سارے بزرگوں کا احترام کرنے والے بچے اپنے والدین کے احترام میں بھی پیش رہے۔ بزرگوں کے احترام کے عالیشان مینار وقت کے ساتھ اور بلند ہوتے چلے گئے۔ جن بچوں کی تربیت غیبت کے سائے میں ہوتی ہے، وہ زہریلے پودے کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر ان سے کسی طرح خیر کی امید رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے نظر میں ہر شخص نہایت برا، خود غرض اور قابل نفرت ہوتا ہے، جبکہ انہیں بچوں کے معصوم ذہن کو اگر غیبت کے زہر سے بچائیں، ان کے دلوں میں اگر رشتہ داروں کے لیے احترام اور محبت کو پروان چڑھائیں، تو ان کے سامنے دل کھول کر ان کے بڑوں کی خوبیوں کو بیان کریں تو وہ پورے خاندان کے لیے ایک سایہ دار درخت بن جاتے ہیں جس کے پھول بہت خوشبودار اور پھل نہایت شیریں ہوتے ہیں۔ غیبت کی زہر ناکیوں نے اسلامی تحریکوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ ایسی تحریکی بزرگوں سے میں واقف ہوں جن کی نجی مجلسوں اور گفتگو میں بہت سارے رفقائے تحریک کی جم کر غیبت ہوا کرتی تھی۔ کسی کے کردار پر ضرب لگائی جاتی تھی تو کسی کی نیت پر حملہ کیا جاتا تھا، کسی کے معیار کو پست بتایا جاتا تھا تو کسی کے افکار میں کیڑے نکالے جاتے تھے۔ یہ غیبتیں یہ بچے بھی غور سے سنا کرتے تھے۔ آخر کار بچوں کا ذہن یہ بنا کہ اسلامی تحریک میں نیچے سے اوپر تک سب لوگ بدعنوان اور مفاد پرست ہیں۔ تحریک اپنے راستے سے ہٹ گئی اور منزل کو بھول گئی، اور صرف ہمارے ابو جان اور ان کے دو چار دوست ہیں جو تحریک کے مخلص اور اس کے نصب العین کے امین ہیں۔ ہمارے ابو جان نے تحریک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن لوگوں نے ذرا قدر نہیں کی۔ غرض یہ کہ تحریک کے گہوارے میں ایسی نسل تیار ہوئی جو تحریک کی قیادت کو مفاد پرست اور تحریکی قیادت کو غیر مخلص سمجھتی تھی۔ ان کے خیال میں اس کے ابو نرے احمق تھے جو ایسے غلط لوگوں کے درمیان پھنس گئے
चनाचा नई नस्ल ने खुद को इस हमाकत से दूर रखा। गीबत का शौक फरमाने वाले अगर ज़रा गौर से सुन ले तो इनकी गीबत की वजह से इनके बच्चों की शख्सियत में किस कदर तोड़ फोड़ होती है, तो शायद आप अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और खूबसूरत शख्स की खातिर इस बुराई से खुद को महफूज कर लें। ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी, मैंने सोचा आप सब दोस्तों से शेयर की जाए।